میں ببانگ دہل کہتا ہوں، اہل سنت و جماعت کے پاس آج بھی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ کیوں؟ ہم شان رسول علیہ السلام کو تول تول کے نہیں، سینہ کھول کے بیان کرتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ ٹائم مختصر ہے، صدیق سے عرض کی آپ نے کچھ اور بھی سنا؟ آپ کے یار فرماتے ہیں کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا اور شب ہی میں واپس ہوا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور اپنی عقل کو سامنے رکھ کر کہ جیسے ہماری کوتاہ عقل انکار کر رہی ہے تو ابوبکر صدیق بھی اس سے انکار ہی کریں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ماننے والوں کا انداز اور ہے، وہ عقل سے تول کے نہیں، عشق سے بول کے مان جاتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ میرے امام لکھتے ہیں کہ صدیق نے فرمایا تو واللہ حق فرمایا کہ یہ جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ راتوں رات مکہ شریف سے بیت المقدس گئے تو حق فرمایا۔ کیوں؟ فرمایا یہ تو مکہ سے بیت المقدس کا فاصلہ ہے، میں تو اس پر بھی ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام آسمان کی خبر ان کے پاس آتی ہے۔ تم تو چھوٹی بات پوچھ رہے ہو، میں اسے بڑی بات مانتا ہوں ان کے لیے۔ صبح و شام آسمان کی خبر ان کے پاس آتی ہے۔ پھر کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے نشان پوچھے، جانتے تھے کہ یہ تو کبھی تشریف لے گئے نہیں، کیوں کر بتائیں گے؟ وہ جو کچھ پوچھتے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے۔ انہوں نے جو پوچھا ان کی یہی سوچ تھی جو آج کے منکرین کی سوچ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ چونکہ ویسے گئے نہیں اور یہاں بیٹھے پتہ نہیں ہوگا تو بتا نہیں سکیں گے۔ ان کی سوچ کہ انہیں دیوار کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی، اور آج کے لوگوں کی سوچ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ سوچ اتحادی سوچ ہے۔ اب انہوں نے جس وقت پوچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھتے گئے۔ پھر کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے نشان پوچھے، جانتے تھے کہ یہ تو کبھی تشریف نہیں لے گئے، کیوں کر بتائیں گے؟ وہ جو کچھ پوچھتے گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے۔ کافروں نے کہا واللہ نشان تو پورے صحیح ہیں، کہ جو ہم نے پوچھا جس طرح کا ہم نے دیکھا ہے مسجد اقصی کو، یہ تو سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا، نشان تو پورے صحیح ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور سوال کیا، پھر اپنے ایک قافلے کا حال پوچھا جو بیت المقدس کو گیا ہوا تھا کہ وہ بھی راستہ میں حضور کو ملا تھا اور کہاں ملا تھا۔ اب یہ پوچھا ہمارا قافلہ گیا ہے تو تم بھی وہاں سے ہو کے آئے ہو، رستے میں کہیں ملا ہے؟ کس جگہ ملا ہے؟ کہاں ملا تھا اور کیا حالت تھی؟ کب تک آئے گا؟ 4 سوال اکٹھے کر دیے۔ قافلہ ملا ہے، کہاں ملا ہے، حالت کیا ہے، اور وہ مکہ شریف کتنے دنوں میں پہنچ جائے گا؟ یہ سارے سوالات معراج کو چیک کرنے کے لیے، اسراء کا فاصلہ کہ کیا یہ ہو کے آئے ہیں۔ انہوں نے جس وقت سوال کیا تو میرے امام لکھتے حضور نے ارشاد فرمایا فلاں منزل میں ہم کو ملا تھا، اور یہ کہ اتر کر ہم نے اس میں ایک پیالے سے پانی پیا تھا، اور اس میں ایک اونٹ بھاگا اور ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا، اور قافلہ فلاں دن طلوع شمس کے وقت آئے گا۔ تو سارے سوالوں کے جواب دے دیے، بلکہ کچھ اضافی باتیں بھی بتا دی کہ چیک کرنا چاہو گے تو قافلہ آئے گا تو پوچھنا کسی نے پیالے سے پانی پیا تھا، پوچھنا اونٹ بھاگا تھا، پوچھنا کسی کا پاؤں ٹوٹا تھا، اور پھر حالانکہ قافلے اس وقت کے کوئی یہ تو نہیں فکس ٹائم کہ جیسے فلائٹ کا ہے کہ فلاں ٹائم پہنچے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فکس کر دیا ادھر سورج طلوع ہوگا ادھر قافلہ پہنچ جائے گا۔ کیونکہ قافلے کبھی گھنٹہ زیادہ آرام کر لیا، کبھی تھوڑا کر لیا، کہیں زیادہ کہیں تھوڑا، اس طرح کی صورتحال تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قافلہ فلاں دن طلوع شمس کے وقت آئے گا۔
اب یہ جو انداز گفتگو ہے کہ ہر خبر سچی ہو، یہ تمہارے دل کی سوچ ہے، اور کافروں کا دل کیا کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی سچی نہ ہو، اور یہ ساری خبریں غیب کی ہیں عام علوم کے لحاظ سے۔ تو اب دیکھو کہ 15ویں صدی میں بھی سنی کا مزاج ستھرا کتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس کے لحاظ سے یہ مدت جو ارشاد ہوئی منزلوں کے حساب سے قافلہ کے لیے بھی کسی طرح کافی نہ تھی، کہ جو آپ نے فرما دیا نا کہ فلاں دن قافلہ فلاں دن طلوع شمس کے وقت آئے گا، جو ڈیٹ مقرر کی قافلے کے لیے بھی وہ وقت پورا نہیں تھا کہ آ سکتا، جلدی ڈیٹ مقرر کر دی۔ یہ مدت جو ارشاد ہوئی منزلوں کے حساب سے قافلے کے لیے بھی کسی طرح کافی نہ تھی، پر جب وہ دن آیا، اب دیکھو سنی مزاج اور دوسرے لوگوں کو مزاج کا فرق، جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پر چڑھ گئے کہ کسی طرح آفتاب چمک آئے اور قافلہ نہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ دیکھو معاذ اللہ خبر غلط ہوئی۔ وہ اس انداز میں ہیں کہ سورج طلوع ہو جائے اور قافلہ نہ آئے، ہم کہیں کہ خبر غلط ہوئی، کہ یہ کچھ نہیں جانتے، ان کو کیا خبر۔ اور صحابہ کس میں ہیں، سرکار کا انداز کیا ہے اور سنی کا انداز کیا ہے کہ انتظار ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ بات غلط ہو، ادھر سورج طلوع ہوگا ادھر قافلہ پہنچ جائے گا۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مدت جو ارشاد ہوئی، جب وہ دن آیا کفار پہاڑ پر چڑھ گئے کہ کسی طرح آفتاب چمک آئے اور قافلہ نہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ دیکھو معاذ اللہ وہ خبر غلط ہوئی۔ کچھ اب ان کا انداز کیا تھا کہ دو طرف دیکھ رہے تھے کفار کہ کہیں ایک طرف سے تو کوئی جھوٹ ثابت ہو جائے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ کچھ جانب شرق طلوع آفتاب کو دیکھ رہے تھے اور کچھ جانب شام راہ قافلہ پر نظر رکھے تھے، دونوں طرف انہوں نے کیمرے فکس کیے ہوئے تھے کہ سورج پہلے نکلتا ہے یا قافلہ پہلے آتا ہے۔ 1-2 منٹ 4 منٹ چلو سورج پہلے نکل آئے تو ہم اتنے دیر میں تو کہہ دیں گے کہ خبر معاذ اللہ صحیح نہیں ثابت ہوئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کا انداز اور خبریں اور صداقت معراج کا انداز کیا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ جانب شرق طلوع آفتاب کو دیکھ رہے تھے اور کچھ جانب شام راہ قافلہ پر نظر رکھے تھے، ان میں سے ایک نے کہا وہ آفتاب چمکا، دوسرے نے کہا وہ قافلہ آ گیا۔ دیکھیے اعلی حضرت کے الفاظ فرماتے ہیں ایک نے کہا وہ آفتاب چمکا کہ ان میں سے دوسرا بولا وہ قافلہ آیا۔ چونکہ دونوں طرف کھڑے تھے، دونوں طرف نگاہیں تھیں تو بیک وقت دونوں کام ہو گئے۔ سورج کے طلوع کے ساتھ جو فرمایا تھا کہ قافلہ پہنچے گا، یوں ٹائم اس وقت فکس کیے ہی نہیں جا سکتا تھا۔ آج کی ایڈوانس دنیا میں اتنی ترقی کے باوجود آج بھی یوں سیکنڈ کے لحاظ سے ٹائم فکس کو نہیں کر سکتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، ہمارا قافلہ گیا ہوا ہے، بتاؤ کس دن آئے گا، ان کی سوچ تھی یہ کہہ دیں گے کہ مجھے کیا خبر قافلے کی، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے وقت معین کیا اور اللہ کا فضل ہے جس سیکنڈ کا تذکرہ کیا تھا اسی سیکنڈ میں قافلہ پہنچ گیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہنچ کے کہتے ہیں یہ ہوتی ہے سچی نبوت، یہ ہوتی ہے، سارے بولو، یہ ہوتی ہے سچی نبوت۔ اصل میں یہاں سے اعلی حضرت ادھر بھی ضرب لگا رہے ہیں کانے دجال کو، کہتے ہیں یہ ہوتی ہے سچی نبوت کہ جس کی خبر میں سرے منہ فرق آنا محال ہے۔ سرے منہ بال جتنا بھی فرق آ جائے سچی نبوت میں نہیں آتا۔ اب یہاں پر آپ نے پھر قادیانی کو رگڑا دیا، مرزا غلام کو۔ فرماتے ہیں قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی، قادیانی سے زیادہ، سن رہے ہو نا، قادیانی، مرزا ملعون،
قادیانی سے زیادہ تو ان کفار مکہ ہی کی عقل تھی. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ایک بات میں بھی کہیں فرق پڑ جائے تو دعوی نبوت معاذ اللہ غلط ہو جائے گا.